ولی العصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ساری نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور تعزیت پیش کرنے اٹھویں امام دی شہادت دی ولی العصر امام زمان دی بارگاہ تو سمومنین نو بھی سرکار دا پرسہ پیش کرنے اور اس پرسے دے نال نال تو تمام احباب نو جی سارے نو یا علی علیہ السلام دی مدد چودھری زوار فضل حسین صدر یہ صدر صاحب دا نام ہے صدر صاحب اور غلام علی انہاں دے درجات دی بلندی واسطے انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین واسطے اور اس بستی دے کافی ہو میرے احباب انہاں دے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے اپنے اپنے مرحومین نو بھی شامل دعا کرو سردار یعقوب خوان والا صوبیدار صاحب اور ملک پاکستان دے حفاظت کرنے والے تمام شہداء دے درجات دی بلندی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات خاندان تطہیر بے شک بے شک نعرہ حیدر پھر ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھو سرکار عزیزان محترم سامعین گرامی سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں دعا ہے تو تمام شرفاء دا نہایت خلوص عقیدت اور محبت دنال اہل ذکر دے ذکر شمولیت فرمایا میرے عزیزان دا پر خلوص اہتمام پڑھن والے تمام ذاکرین و وائزین دا بشمول میں حقیر دے انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جڑی ہستیاں سوائے اللہ دے کسے دی سمجھ آئیں ہی نہیں الحمدللہ یہ انہاں ہستیاں دا ذکر ہے یہ چند جملے سوزی میں دوجے کے دے گئے باہر نہیں انہاں نہ کون در آ جائے یہ سوزی کدے صحیح شیعہ ہو جانتے پھر مجلس دا رنگ ہی بدل جائے یہ انہاں ہستیاں دا ذکر ہے جنہ ہستیاں نو خداوند عالم نے ہادی کامل بنا کے اس کائنات اچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے اسباب پیدا کیا الحمدللہ اس خاندان پاک دے ذکر دی مجلس وچ بیٹھے ہوں جنہ ہستیاں نو خداوند عالم نے کائنات دی تخلیق تو پہلے کائنات دی تخلیق تو پہلے شفیع المذنبین بنا کے گناہگاراں دی بخشش دا سبب قرار فرمایا اے انہاں ہستیاں دی عشق دی نماز ہے جنہاں ہستیاں نو خداوند عالم نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنی کبریائی اور اپنے خالق ہومن دا اعلان فرما
سارے جملے میں قرآن مجید دی آیت دی روشنی چ پڑھ رہے ہیں. یہ انہاں ہستیاں دا ذکر ہے جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے, قصیدے دا نام قرآن ہے. بکھاریاں لے ہو تسی ہو میری برادری, تے برادری دا تقاضا ہے کہ انہاں کھلی ڈلی گل بندہ کر سکے. وہ تعلق نہیں جتھے بندہ سچی بھی نہ کر سکے. تے ممبر بھی سچیاں دا, بات بھی سچیاں دی. حضرت عباس دی زری دے قرب وچ بیٹھے ہیں. پاک عباس دی زری دا قرب ہی قربتاً اللہ ہے. اے انہاں ہستیاں دا ذکر ہے جناب جنہاں ہستیاں دی عظمت نو تسلیم کیتے بغیر, جنہاں ہستیاں دی ولایت دے اقرار دے بغیر بندہ بندے دا پتر ہی نہیں بنے. 50 سال ہو گئے جناب میں پڑھ دیا نہ آل محمد دی محبت اور مودت دے بدلے وچ اللہ کو نہ جنت منگیے نہ منگنیے نہ کوئی پروگرام ہے. اور خاندان تطہیر دی محبت دے بدلے وچ جنت وارا ہی نہیں کھاندی, یہ سودا ہی نہیں وارا کھاندا. جنت نالے منگے ہو مشہور ہو, جس جنت ڈٹھی ہوئی نہ ہوئے تو جنت وچ رہندا نہ ہوئے. اور شہید محسن نقوی لکھ نہیں دیتا دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا, میں شروع سے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے. دوزخ تو ہے من کن تو کہ منکر کا محلہ, ارے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. وہ کیڑی جنت جڑی علی بادشاہ دے پتران دی جاگیر ہی نہیں. اگر جنت وچ بھی جانا ہے تو مولا علی دے قدماں وچ جانا ہے. مولا علی دے قدماں دا قرب ہی قرباتان اللہ ہے. اے نہ سمجھے بھی جذبات دی رو وچ بہ کے تے شماری والا گلاں پہ کردا ہے. کتاب پڑھو امالی شیخ صدوق دی پڑھ لو. اج 8ویں امام دا دن ہے نا جناب, جس کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزرے اسے علی رضا کہتے ہیں. جس کا دادا علی ایک رات آنکھیں بند کر کے اللہ کی رضائیں حاصل کر لے اس کے پوتے رضا کا میں ذکر کرنے جا رہا. اللہم صلی اللہ. امالی شیخ صدوق کو گھنٹہ تم نے پڑھن دیتا کرو, جسے میں جو بندے ٹائم 10 دن تو میں گالی بول جائے. 50 سال میں پڑھ دے ہوں گے. الحمدللہ میں قرآن دیئے تفسیرہ میں 5 پڑھی ہیں. نریاں پڑھ 36 تو نہیں دریاں پڑھی ہیں. یہ قرآن پڑھ کے بچو تو انہوں علی بھی نہیں لبیا, پھر تو لبیا کی ہے. امالی شیخ صدوق میرے 60ویں امام کو پوچھا گیا سرکار دی ظاہری زندگی 50 سال, 8ویں امام دی ظاہری زندگی کتنی 50 سال. 153 ہجری تو لے کے 203 ہجری تک یہ 50 سال میرے مولا نے گزارے نے تے ساری زندگی اپنے دادے علی دی ولایت دی تبلیغ کی تھی. جنہ جنہ میں ولایت علی دی تبلیغ کی تھی وہ دنیا تے سوکھے نہیں رہے. مولا فرمایا جب آپ نے میری ولایت کا اقرار کر لیے تو مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اے پلے سراج جے کہ صراط مستقیم کو پیش نظر رکھنا ہے. میرے 8ویں امام کو ایک بندہ آیا, وہ سکے یبنا رسول اللہ. پہلی تو گل ہے مولوی کو پوچھو یبنا رسول اللہ دا کی معنی ہے؟ رسول کے بیٹے. رسول کے اللہ تو قرآن جی فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, تو پھر یبنا رسول اللہ کیسے؟
اس کا مطلب یہ جن کا محمد باپ نہیں ہے وہ رضی اللہ ہے، جن کا محمد باپ ہے وہ علیہ السلام ہے۔ تے محمد علیہ السلام نہیں، یہ بھی تو گل کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے کندھوں پر رضی اللہ نہیں بیٹھتے، علیہ السلام بیٹھتے ہیں۔ وہ جدو نبی علیہ السلام ہو کے صلی اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ملا تو خرگوش کھا کے حسین دے نانے جیسا کیسے ہو گیا؟ نعرہ مارو نعرہ کتاب دا نام ہی میں دس دیتا ہے۔ وہ بندہ میرے اٹھویں بادشاہ، اسے کہ مولا جب ہم کوئی بھی عمل بجا لاتے ہیں، نماز پڑھ دیں، روزہ رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکاة دینے ہیں، تے کدی کدی خیرات دینے ہیں، تے آنے قرباتاً نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے۔ اسے کہ مولا یہ اللہ کا قرب کیا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے اللہ کہ ہم نماز پڑھ کے اس کے قرب میں چلے جائیں؟ کیونکہ ذات توحید کے لیے اگر کسی مقام کا تعین کر لیا جائے تو یہ توحید میں نقص ہے۔ اللہ کہیں مقید نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ ابھی عہدے اشارہ کریے، عہدے اللہ تے پھر عہدے نہیں، تے جڑا عہدے ہوئے تے عہدے نہ ہوئے وہ تے اللہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے کہ مولا یہ قربت اللہ کا مانا کیا؟ مولا دی قسمیں جے پڑے، امام فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو اسے، اگر آپ ہمارے قریب ہیں تو اللہ کے قریب ہیں، ہم سے دور ہیں تو اللہ سے دور ہیں۔ ہمارا قرب ہی قرب خدا ہے، ہم سے دور ہی اللہ سے۔ یہ مجلس بھی آل محمد کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تھوڑی زندگی کرے، 50 سال زندگی میرے مولا دی ظاہری ہے۔ اور یہ آئمہ میں تیسرا علی ہے۔ علی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور امام بھی ہے۔ امام اللہ بناتا ہے، جو ہم بناتے ہیں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں۔ اب بنائے نہیں مسلمانہ امام مسیحی بھی، وہ آپ بنائے نہیں، انہیں کو سارے کام لے لیں دے ہو، جماعت بھی کروا لیں دے تو پٹھے بھی بڑھا لیں دے، بچے بھی کھڑوا لیں دے۔ امام اللہ بناتا ہے، یہ ہوتا اللہ کی طرف سے۔ اگر امام خود بن جاتے تو ابراہیم بیٹے کی قربانی دے کر امامت طلب کیسے کرتے؟ رسول تے ہیں، حضرت ابراہیم نبی نہیں، رسول نہیں، جد انبیاء نہیں، جزوی امامت طلب کی، بیٹے کی قربانی بھی دے۔ یہ دا مطلب امامت ملتی ہے قربانی سے، تو داتری بھی نہ لگن دے میں تے امام بھی بن جائے۔ اگر تسی مطالعہ کرو جناب، کتاب دا نام ہے نیج الاسرار، الحمدللہ میری لائبریری، وہ دیکھیں ایک حدیث طارق ہے، حدیث طارق۔ طارق بن شہاب سے مولا علی سے پوچھا، طارق بن شہاب نے مولا علی سے پوچھا، اس واسطے انہوں نے حدیث طارق، اور سب تو بڑی حدیث میں پڑھی، تقریباً 2.5 صفحے دی حدیث۔ کتنے صفحے دی؟ او بکھاریاں والے بکھر کے سنو ذرا، 2.5 صفحے دی حدیث طارق ہے۔ طارق بن شہاب نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا امام کسے کہتے ہیں؟ جگر پھٹ جائے گا نام نہاد توحید پرستوں کا کہ پھر اللہ کیا ہے۔ امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ مولا نے ایک نبلا سرکار دا میں پڑھ دینا خطبہ حدیث طارق دا، امام فرمائے دن بندہ ہے خدا دے سن، اللہ الوہیت رکھتے ہوئے، اللہ الوہیت رکھتے ہوئے، اللہ الوہیت رکھتے ہوئے جو کچھ کر سکتا ہے، امام امامت رکھتے ہوئے وہی کچھ کر سکتا ہے۔ امام دا تو کام بھی بہت بڑا، اے جڑا چاند تے سورج نہیں، یہ چڑھ دے تلا دن۔ اللہ فرمائے یہ میری قدرت میں ہے، میرے اختیار میں ہے،
میرے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، میرے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے۔ او جھلا نہ بن والی دے گھر دے دو نوکر اللہ دی قدرت نو ہاتھ پا لیندے نے، ہک چڑھن نہیں دیندا، ہک لان نہیں دیندا، تو علی تے بحث کرنا ہے نہ آ رہا ہے۔ بڑے بڑے کتاباں دے حوالے، مدینۃ المعاجز پڑھو، ہاشم برانی صاحب نے کتاب لکھی، معجزات آل محمد ترجمہ ہو گیا۔ بصائر الدرجات پڑھو، ہاشم برانی صاحب۔ ایک بی بی او دیاں 7 بیٹیاں، او دا شوہر تجارت تے گیا، 2 سال بندے تجارت تے رہندے ہیں، اے گڈیاں والا کام تنان بذاکر ادھر نکلے تے ادھر بڑھ گیا تے ادھر نکلے تے او دا شوہر تجارت تے جان لگا نا، بیوی نو سکیا جی ہن بیٹی ہوئی تے میں تین قتل کرے سی، بھی 7 بیٹیاں اگے بوں ہو رہی ہیں، اگر ہن بیٹی ہوئی ذاکر نو کو 5-7 منٹ بچا لوے، میں کچھ اختیار ولایت دساں کہ ابو طالب دے پتراں دے اختیار کی نے، علی تے علی دے پتراں دے اختیار کی، کتاب دا حوالہ میں دے دے۔ او تاجر تے چلا گیا تجارت دے سلسلے جدے جانا، وہ بی بی پاک نبی دے کول آ گئی، یا رسول اللہ مہربانی کرو، میں قتل پئی ہونی ہے جی اگر میں نے مولا ان پتر نہ دیتا۔ فرمایا جو اللہ دا امر ہویا خیر اسی۔ وہ لگی گئی، کوئی 9 مہینے تو بعد اس نے اللہ نے پھر بیٹی دیتی، جو امر اس مالک خبر جو امر ہوئے، وہ بیٹی چاہی پاک نبی دی بارگاہ مسجد دی چو سکی، یا رسول اللہ میں ترلا تو ڈکیتا کہ میں نے اللہ کو پتر لے دیو تو بیٹی ہو پئی، تو سرکار فرمائے پھر امر ماننا، پھر ہن امر تبار کھلوتا ہے، تسی پریشان ہو گئے، اولی الامر تبار کھلوتا ہے، باہر نکلی گئی امام حسین کھلوتے ہیں، فرمایا کیوں روندی نکلی ہیں؟ اکھے جی 8ویں بیٹی ہو پئی، انہوں نہ پتہ بھی ہے اولی الامر ہے، میں نے خامد قتل کرے سی تک 8ویں بیٹی ہوئی تھا، تو بیٹی ہوئی بھی مولا فرمایا دھیان نال نہ ڈٹھا، اس ڈٹھا تو بچہ ہاں۔ اب مولا فرمایا دھیان نال ویکھ، اے دا مطلب ابو طالب دے پتران دی گل تے دھیان دے بھی تے دھیان دا مزاج ہو نہ رہا ہے۔ اس ویکھیا تے بچہ بھائی جی خوشی وچ من دوڑی پاک نبی دے کول، اس کہا یا رسول اللہ او تے کوئی بار بچہ تو اس کرم کیتا تے بچہ ہے، مولا فرمایا دھیان نال ویکھو جسے تو ود بچی، اور روندی بچی نو لے کے میں اس بچے نو ویکھا جس بچہ بنایا یا جس دعا کی تھی، بچی تک مولا کھلوتے ہیں، وہ پھر اس کے بچے تو کی کیتا ہے تا بچی، مولا فرمایا دھیان نال نو ڈٹھا، اس بات ویکھے تو بچہ 7 دفعہ پاک گئی تو بچی مولا حسین کو لائی تو بچہ، جدو 7ویں دفعہ آئی نا پھر رسول آکھیا بچی تو واپس مولا کو لائی امام حسین کو، اسے کہی بچے تو بچی ہے، مولا فرمایا تن کے پتہ لگ سی کس کریم دے متھے لگی ہیں، اے بھی بچی تے جڑیاں 7 گھر نہیں وہ بھی بچے نہیں، وہ گھر گئی تے 8 بچے نہ رہے۔ یہ ہیں اختیار ولایت۔ 50 بندے امام نقی علیہ السلام نے زندہ کیتے، وہ جڑے متوکل نے قتل کرا، یہ مدینۃ المعاجز دا میں حوالہ دے سکتا، انہاں مولا دی تعظیم کیتی، 50 بندے ہو دے، وہ جس تو انٹرس آدھے نکلے جس گلی وچ دربار دا اتھے 50 بندے 5 ہیں نا، امام تے روح پان واسطے کھڑے کیتے ہیں، تو انہاں کہ ہن شیعہ دے امام نو بلاؤ، امام آئے تو 5 دے 50 بندے مولا دے قدمت ڈھہر گئے۔ وہ متوکل دا مینیجر جڑا دربار دا جس نے ٹریننگ دیتی آئی، سال ٹریننگ دے اندر وہ متوکل کول گیا، اسے کہا جیڑیاں بندیاں نو تو شیعہ دے امام تے روح پان واسطے کھڑا نہ یہ کیتا، وہ تا امام نو سجدے پہ کر دینے، اس ہنج ویکھیا تو اسے کہ انہاں نے قتل کر دیا، انہاں دے ٹوٹے کر دیا، ٹکڑے کر دیو، انہاں نو آگ وچ جلا کے راکھ جڑی ہے وہ دریا وچ بہا دیو، انہاں بے مرادہ انجی کیتا تو بلتون جڑا نا مینیجر وہ ویدا رہا تے نالے روندا رہا، وہ نال جے رہا، وہ سال انہاں ٹریننگ دے رہا، درباری آداب سکھیندا رہا، کچھ دن یہ واقعہ ہو گیا، بندے بھائے گئے، ساڑے گئے، ساڑ کے پانی وچ سٹے گئے، کچھ دن تو بعد بلتون میرے مولا امام نقی کو لایا تے مولا دا سلام کیتا تے کول بہ گیا، تے امام فرمایا وہ بلتون وہ جو 50 بندے تھے جنہوں نے مجھے سجدہ کیا، اس سجدے کی انتقام میں تمہارے بادشاہ نے ان بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ بلتون رون لگ کے مولا ظالم نے قتل کلا چھوڑیا، تو انہوں نے آگ لا کے ساڑ چھوڑیا، تو سوا بنا کے پانی وچ
سٹ چھوڑیا وہ تو پانی وچ دی نظر ہو گئے. مولا فرمایا انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ ان 50 بندوں کو ملنا چاہتے ہو؟ وہ حیران ہو گئے. اس کے مولا کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا ہم ولی ہیں، ولی کے لیے کوئی کام ناممکن. ہم اللہ کے ولی ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے ولی. اسے کہ مولا کریمی کمال ہو جائے تو خدا دی قسم امام دے پیچھے ایک کمرہ تے سرکار نوکر نو کہے پردہ ہٹا. اس کی پردہ کی ہٹایا، وہ دی اکھی دے پردے کھل گئے تو 50 بندے فروٹ پہ کھاندے ہیں، پھل. وہ 50 بندے وہ جدو کسی بندے کسی چیز تے یقین نہ ہوئے، یکدم بندہ آ جائے 6-7 سال تو بعد یقین نہ سلیم بندے مجھے پتہ کیا کریں دے. ہاں جی کریں دے. ہاں جی. مولا فرمایا آنکھیں کیا ملتے ہو؟ وہی ہیں جو تمہارے بادشاہ نے قتل کیے تھے. یہ بندے وہی ہیں. اس کے مولا بندے تے میں لین سنجان بندے میں سنجان لے میں سال میرے کول رہن میں نہ ٹریننگ دے دریا، لیکن جڑے پھل پہ کھاندے نا پھل یہ میں ادھے نہیں ویکھے. اس دنیا دے پھل امام فرمایا جہاں سے بندے منگوائے ہیں یہیں سے یہ پھل منگوائے ہیں. یہ وہ لو جملہ سن. اسے کہ مولا یہ میں کیا دیکھا؟ ان بندوں کو میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو آگ لگتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ جلتے ہوئے میں نے سوا ہوتے ہوئے میں نے دیکھے، راکھ بنتے ہوئے میں نے دیکھے، دریا میں بہتے ہوئے میں نے دیکھے. اب یہ زندہ ہیں، یہ کھا پی رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ وہ امام نے جملہ فرمایا یاد رکھنا. امام فرماتے ہیں ان کو میری محبت میں قتل کرنا یہ تمہارے بادشاہ کا فعل تھا، ان کو زندہ کر کے حاضر کر دینا یہ ہمارا اختیار ولایت ہے. نعرہ جتیاں پیچھے رکھی ممبر نال نہ لگن دے، کنڈ پیچھے رکھ یا اترا کونو چاندہ چیویں ہے تو میرے کو لے. خیر انہوں پتہ ہے نا ساڑھے ملک 2 قسم دے لوگ بڑے نے، ایک جھوڑی چوک ایک جوتی چوک. اے جھوڑی چوکا نے 2.5 لاکھ سے ذاکر پہنچا دیتے ہیں تو تسی من مگر بھج دیو گڈی دے پیچھے 2.5 لاکھ کھڑا ہے. 2.5 لاکھ کھڑا نہیں، غیرت والا ہونا چاہیے ہے. ٹھیک ہو ذاکر وہ اچھا جو مومنین کے ذکر کے حوالے سے سہولتیں فراہم کرے. باو دا موبائل بند نہ ہو، موبائل ذاکر مجلس والے دن بند کرے شامہ تک دا موبائل بند ہو گئے. تسی منشیہ کیا دے جھوٹ ہے، موبائل بند کیتا مجلس تے نہیں آیا، جھوٹ ہے. آدھے ہو جھوٹا کہ نہیں؟ اگلے سال مونو سنو جھوٹے پڑھا کے سچیاں دا ذکر سن لیں دے ہو. یہ تسی سچی ہو تو جھوٹا تے کم از کم توڑے کسے پروگرام تے نہ کہ جھوٹے تے خدا دی لعنت ہوئے، جنہ تے خدا دی لعنت ہوئے انہاں کو سچیاں دا ذکر نہیں سنی دا. نعرہ ہے یہ بمب تسا آپ کڈی اپنی آپ. او دربار دے وچ مامون دے دربار تے صاحب دربار کرسی سی، کائنات دے وڈے دربار دا امام رضا کرسی سی. آمدن بلایا گیا امام نے کتاباں دے حوالے سرکار دے کے کھانا رکھیا نوکر نالا جادوگر نو آکھیا جادو کر. اس جادو کیتا امام دے ہاتھ چ لقمہ نہیں اٹھیا، نوکر دے ہاتھ چ. امام دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے، خدا دا ہاتھ ید اللہ ہے. ید اللہ کمزور تو نہیں نا. وہ لکھن والے کو غلطی کیتی، انہیں نے نوکروں دے کول لقمہ جادو نال سٹا چھڑیا. مولا فرمایا میں اپنے وقت دالی یا بندے دے پتر بناؤں.
وہ ایک باری بھی دوجی باری بھی تریجی باری جو حرکت کی تھی نا، ترے ہی حرکتیں ہونی ہیں، تیسری حرکت علی بولے سرکار فرمایا تین سمجھ نہیں آئی، مولا حسین دی قسم کتابہ جنا ہوئے تے میرا قتل واجب۔ امام نے ویکھیا قالین نا شیر دی شکل بنی، ایک قالین کہیں دے بندیاں دا کہ دھاگیاں دا، بولو تو غوث پاک دا واسطہ ہے، دھاگیاں وچ قالین نے شیر دی شکل بنی، ایک لمحے دوا کوئی لمحے نمازہ پڑھی ہی نہیں پہلو، بن امام دو رکعت نماز پڑھی تے اللہ دا ترلا کی فرمایا کون اسد شیر ہو جا، او ہو گیا۔ کیا کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ امر کرتا ہے ارادے کو، ارادہ کہتا ہے کن فیکون، پاس ہو جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں نحن ارادۃ اللہ، ہم وہ اللہ کا ارادہ ہے جو کن کہتے ہیں۔ علماء کرام دی ٹیکنیکلی زبان جو آدھے ہیں اس نو آدھے ہیں امور تکوینیاں، امور تکوینی۔ او مڑ کے تو بحث کرانگے ساڑھے کو لمبی بحث ہو رہا تھا، نکی داڑھی اللہ تے گلہ بڑی کرتے، داڑھی اگر میں مسلسل رکھتا تو میری بھی فضل الرحمن نال بڑی آئی، پر دین داڑھی وچ نہیں، داڑھی مناسب جی دین وچ ہے۔ امام فرمایا کن اسد شیر ہو جا، او ہو گیا۔ اس ڈھیر سارا جے ملک آئی اس جادوگر نو کھادا جس نے جادو کیتا سی، یہ دا مطلب ہے امام دا دھاگیاں دا بنیا ہویا شیر بھی صاحب شعور ہوتا ہے۔ انہوں پتا سی بھی کسے چبڑ کی تھی، اس نے پڑھنا پیا، وہ نگل گیا، ایک قطرہ خون دا اس تھلے ڈھان، وہ جسے شیر منہ کیتا نا اس مامون آنا، وہ بے ہوش ہو گیا، تڑیاں مڑیاں انہوں ہوش آیا تو امام دے قدمہ ڈھے پیا تے آدھا مولا میں نے بچایا، فرمایا بچ جانا ہے۔ امام نے اکھ دا اشارہ کیتا، وہ شیر جڑا بنیا سی نا وہ دھاگیاں وچ پھر تحلیل ہو گیا، پھر کی بنیا دھاگے بن گیا۔ لو جی بخاری والے میں ایک سوال چھڑ کے میں قصیدہ پڑھن لگا جڑے مولا نے دو قصیدے امام، میں ایک سوال تواڈے کو پڑھے لکھے سوال کر لے، یہ حرکت ہوندی ہے روح نال، میرا روح وجود ہے نا، میں بول رہا کان آنکھ ناک سارا میرا جسم کم پہ کرتا ہے، یہ میں دسوں دھاگیاں میں روح کہیں پائی ہے، کیونکہ روح دے بغیر حرکت اور پھر من جا روح امر ہے، اٹھواں امام اولے لام۔ اون قصیدہ پڑھی طرز بھی میں دسیا جڑی نوی لکھی، ایک سلوات دیو سلوات پہلا محبان آلے نبی بے خدا کی مجسم عطا میں کل کوثر، یہ عطا کا وجود ہے، ایک لفظہ دا عطا ہے نا، عطا لکھئے نا، اس نوادن ملفوظی عطا، این تویں الف عطا جب وجود میں ہو تو علی اور علی کے بیٹے ہوتے ہیں، بطول اور بطول کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میں تجسیم میں عطا لکھی کہ میں بھائی محبان آلے نبی پہ خدا کی مجسم عطا میں ناراض نہ ہوئے، میں بھی دیکھنا ہے، گھڑی نو ویکھے لطف آ جاندہ ہے۔ شکر ہے کسے ملوانے نہیں بنائی، ایک کسے انگریز بنائی، انگریز اتنا دانشور آئی، گھڑی دا نظام بھی 5 تے 12 تے 12 ہن سے 5 دا فاصلہ
بھی ترے سوئیاں نکلمے قد آلی بھجدی بہویں دستی کچھ نہیں نہ پہلے تے کھلوندی ہے نہ پنجویں تے نہ بارویں تے محبان آلے نبی پہ خدا کی مجسم عطا میں رمالا رضا ہے محبان آلے نبی پہ خدا کی ایک گل دسو قصیدہ میں کتھے پڑھ رہے ہیں بکھاریاں تے نعرے رائے بینڈالے لانے جیا حیدری محبان آلے نبی پہ خدا کے مجسم عطا میں رمالا رضا ہے ہر بندے دے منہ وچ زبان ہے ہر بندے دے منہ وچ دند نو اے دند جیب دے دشمن دنداں وچ کوئی شے پھس جائے نا اے کڈے تو بغیر آرام ہی نہیں کردی تے یہ نمانی دندہ تھلے آ جائے وہ پھے چھڑے دے بابے ولایت شہران دا جملہ جو جیرہ دے دادا جی دا انہاں کہ میڈا ہو اللہ جڑا بتی دشمن ہے ایک جیب نہیں راکھی کرے نا زبان توڑے منہ وچ جڑے بول دے پے توڑے منہ وچ بھی زبان ادو میرے لوے کو میرے منہ وچ بھی زبان میرے سوزیہ دے منہ وچ بھی زبان قبلہ میرے بعد پڑھ سکتا ہے نہ پڑھ سبحان اللہ بسم اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلام جناب یا علی مدد قصیدہ شروع کرو کہ بھائی محبان آلے نبی پہ خدا کی مجسم عطا میں رمالا رضا ہے محبان آلے نبی پہ خدا کی مجسم عطا میں رمالا رضا ہے تقرب خدا کا اگر چاہتے ہو تو قرب خدا میں رمالا رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان بات میں سمیٹ لما بغیر توضیح و تشریح دے اپنے امام دا تعارف کرا کے شعر پیش کرے کہ میں بھائی خدا کی خدائی کا شاکار بھی ہے خدا کے نبی کا یہ کردار بھی سبحان اللہ نعرہ حیدری اپنے امام دا تعارف میں کچھ اس طرح کرا کے عرض کر رہے ہیں خدا کی خدائی کا شاکار بھی ہے خدا کے نبی کا یہ کردار بھی ہے دو عالم کی کرتا ہے جو دستگیری وہ دست خدا میں رمالا رضا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری نعرہ ہاتھ جاگے حیدری جلاؤ جی بات پھر سلیم جی لمبی نہیں کرنا چاہتا میں پھر امام دے تعارف شعر پیش کر رہا کہ میں بھائی یہ آدم کے خوابوں کی تعبیر بھی ہے حبیب المرتضیٰ کی یہ تصویر بھی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری پنجواں نعرہ حیدری یہ آدم کے خوابوں کی تعبیر بھی ہے حبیب المرتضیٰ کی یہ تصویر بھی ہے خدا جانتا ہے خدا کی قسم ہے خدا
کی دعا منگی ہے تسی چرکے ہو میں دعا مانگ کے پہ پڑھنا لاؤ جی شیر اے جدو شیر سلیم میں کاغذ تے شیر لکھے نا میں خود آکھے واہ شماری آئے وہ شیر دا کلین شیر بن کے ملون نو کھا گیا ایک کام میں تسی کر لیں دیو اے امام نے کیوں کیتا ہے اے شیر میں لکھ کے خود اپنے آپ نو دا دیتی ہے کہ میں بھی ذرا توجہ کرنے کہ میں بھائی ولایت کے سارے یہ گر جانتا ہے خدائی کے سارے ہنر جانتا ہے ولایت کے سارے یہ گر جانتا ہے خدائی کے سارے ہنر جانتا ہے ولایت کے سارے یہ گر جانتا ہے خدائی کے سارے ہنر جانتا ہے جو اندھوں کو بینا ہلے کے پل میں وہ دار شفا لو جی دو شیر تو سنائیے تو تسی بخاریاں لے مور لاؤ تو میں پڑھ دا رہا مورا غازی باس لانی ہے یہ جڑی تسی پیچھے برادری بیٹھی ہو آواز اپڑ دی پئی ہے لو جی دو شیر تو نور سنانے ہیں آج کل ایران دیا شیعہ دسیا ہے کہ سپر پاور امریکہ نہیں علی دا اللہ ہے اے یہودی نماز سعودی ہون پتہ لگا ہے بھی یہ جڑے یہودی نے تے سعودیاں دے پتریر لگ دے بھلا وہ ایرانی کھلو گئے وہ کھلوتے پتہ ہے کیوں انہاں دا پیر علی میدان جم کے کھلوتا سی بار بات لمبی شارہ دینے ٹائم تو جناب اے میں قصیدے دو شیرہ سنا کیسے بتاؤں میں تمہیں تو پیر کیا رضا کی ہے کیسے بتاؤں میں تمہیں تو پیر کیا رضا کی ہے کیسے بتاؤں میں وقت علی ہے کہ علی سوائے خدا کے مصطفیٰ دے کسی دی سمجھ نہیں ہوتا نعرہ کیسے بتاؤں میں تمہیں توقیر کیا رضا کی ہے کیسے بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں توقیر کیا رضا کی ہے یہ آٹھواں امام ہے یہ آٹھواں امام ہے نعمت یہ کبریا کی ہے کیسے بتاؤں میں تمہیں واذکروا نعمت اللہ علیکم میثاق الذی وثقکم بہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثر الکافرون فبأی آلاء ربکما تکذبان ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم میرے پنجویں امام سے پوچھا گیا قرآن میں جہاں جہاں نعمت کا ذکر ہے اس نعمت سے مراد کون ہے فرمایا علی 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 کیسے بتاؤں میں تمہیں توقیر کیا رضا کی ہے کیسے بتاؤں ایک بار سارے آنکھوں سبحان اللہ میں امام دا تعارف کرا کے شیر لکھے کہ میں بھائی لازم ہے کائنات کا اور
सीरत में है ये मुस्तफा तस्वीर मुर्तज़ा की है कैसे बताऊं मैं तुम्हें। शेर तो हो पर नहीं शौरी आ गए जल्दी कर शुमारी आ लिया जी मैं कर देना शेर सुनना है तशरीह नहीं शेर दे विच तशरीह है ईरान दे हालात पूरी दुनिया दे हालात हुन पता लगा अलीयुन वलीउल्लाह पढ़न वाले खलो गए ना हुन तो मौलवी जेड़े शिया नु काफर आदे पादरी जी हमारा मॉडल तो ईरान है अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं तो वो अली वाले हैं मन नहीं गए हुन इत्थे मैं शेर लिखा कि मैं भाई ईरान के निदान में मौला रज़ा का हाथ है। ला भाई भिखारियों में दुख लगेगा हैदरी सुनो कि मैं भाई ईरान के निदान में मौला रज़ा का हाथ है। नुसरत इमाम पाक की गोया खुदा का साथ है नुसरत इमाम पाक की गोया खुदा का साथ है कैसे मिटाएगा कोई कैसे मिटाएगा कोई ये सल्तनत रज़ा की है कैसे बताऊं मैं तुम्हें। नारा हैदरी ओ एक वजीफा जेड़ा हर शरीफ दी शराफत दी अलामत है हर शरीफ दी शराफत दी अलामत है ओ वजीफा हाय अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले बंदा शौक विच खलो कि अली अली पे करदा वे ओदा मजहब नहीं पुछना ला पौंदा पता लग जांदे दी अम्मा बड़ी शरीफ है होय अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले अली अली आज बाबा जी बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल फरमा रहे और मेरी नेमत का जिक्र करो जो अल्लाह ने तुमको अता की है सहाबी रसूल हजरत जाबर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने पंजवें इमाम को पूछा ये बन रसूलुल्लाह अल्लाह जो फरमा रहा है मेरी नेमत का जिक्र करो मौला फरमाया हां फरमा रहा है उसने कहा जी नेमत का जिक्र ते ता करना जे पता लगे ओ नेमत कौन है फरमाया मेरा दादा अली है हो अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे तौर पर आन भले नंबर 27 है तब अली बोल तेरे सूरह नाल आन भले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा वक्तुमुल काफिरून अल्लाह फरमा रहे हैं वो अल्लाह की नेमत को जानते हैं फिर उसका इनकार करके उनमें अक्सर काफिर हो जाते हैं मेरे चौथे इमाम को पूछा गया या रसूल अल्लाह वो अल्लाह दी नेमत कौन है जिसका लोग इनकार कर देते और से वेले काफिर हो जाते हैं फरमाया मेरा दादा अली है हो अली अली बोल तेरे पुलवानिया नू चाइना दियां गाजरा नहीं पचदियां अली किवें पच जाए हो अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे कई बारी मैं तुहानू शेर सुनाया मियां साहब खड़ी शरीफ वाले दा ये पता नहीं तुहाडे वास्ते कि साडे वास्ते किदे वास्ते लिखिया उन्हां लिखिया है खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी मिठी खीर पका मुहम्मद कुतियां अगे धरनी जिवें कुतियां नूं खीर नहीं पचदी चवड़ा नूं अली नहीं पचदा हो अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले अली अली बोल तेरे आन भले दूर ना रवे मता कख न रवे अली अली बोल आशी
اسے مولا علی دی ولایت دی خاطر علی دی دین یزید نال بولنا پیے او جڑی پیو نال کدی نہیں بولی شرابی دے دربار خطبے پڑھ دی رہی ہے آج علی دی دھی مدینے حجرے اج دفن ہونا وہ شام دے جنگلہ چ رول گئی ہائے ہائے آج تے بی بی دا تعارف ہی شام دا ملکہ نہیں آج تھے علی دیا پترہ نوارا نہیں کھاندا اوتھو علی دی دی راہ منگ دی رہی آدھی یہ راہ دیا میں تاڑے نبی دی دیا اب بکھاریاں لے کوئی ملک دا ایسا ذاکر نہیں جڑا ایتھے بکھاریاں نہیں پڑھ گیا ایک لفظ پڑھی جاوا ایک لفظ ہے بھائیوں مقتل مقتل ہر مقتول دے قتل دے مقام نو مقتل نہیں آدے مقتل اس جانو آدے جتھے کسے مظلوم نو قتل کیتا جائے مقتل اس جانو آدے جتھے کسے مظلوم نو قتل کیتا جائے پھر سنے تلفظہ کھان اولاد علی دیاں دو مقتلانا اے علی دے پتران دی مقتل دا نام کربلا اے علی دیاں دھیاں دی مقتل دا نام شام ہے سن لئیے شام جنہ شام نہیں ٹٹھی انہوں کے پتہ شام کی آئے پھر لفظہ کھائی تھائی چھوڑا علی دے پتران دی مقتل کربلا علی دیاں دھیاں دی مقتل شام فرق کیا ہے کربلا وچ مسلمانہ علی دے پترانو ایک ایک واری قتل کیتا ہے بازار جھار موڑ دی علی دیاں دھیاں قتل ہوئیاں بی بی آدھی ہے مسلمانہ او میری ماں دا جنازہ